اقبال ایک باپ کی حیثیت سے میں نے سن رکھا ہے کہ میری پیدائش سے چند سال قبل ابا جان شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک بیٹا عطا کرے. آپ نے حضرت مجدد سے یہ عہد بھی کیا کہ اگر خداوند تعالیٰ نے انہیں بیٹا دیا تو اسے ساتھ لے کر مزار پر حاضر ہوں گے. آپ کی دعا پوری ہوئی اور کچھ عرصے بعد جب میں نے ہوش سنبھالا تو مجھے اپنے ہمراہ لے کر دوبارہ سرہند شریف پہنچے. اس سفر کے دھندلے سے تصورات میری نگاہوں کے سامنے ابھرتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ان کی انگلی پکڑے مزار میں داخل ہو رہا ہوں. گنبد کے تیرہ و تار مگر پروقار ماحول نے مجھ پر ایک ہیبت سی طاری کر رکھی ہے. پھٹی پھٹی نگاہوں سے میں اپنی چاروں طرف گھور رہا ہوں جیسے میں اس مقام کی خاموش فضا سے کچھ شناسا ہوں. ابا جان نے مجھے اپنے قریب بٹھا لیا. پھر انہوں نے قرآن مجید کا ایک پارہ منگوایا اور دیر تک پڑھتے رہے. اس وقت صرف ہم دو ہی تربت کے قریب بیٹھے تھے. گنبد کی خاموش اور تاریک فضا میں ان کی آواز ایک ارتعاش پیدا کر رہی تھی. میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو امٹ کر رخساروں پر ڈھلک آئے ہیں. ایک روز وہاں ٹھہرنے کے بعد ہم گھر واپس آ گئے، لیکن مجھ پر اس راز کا انکشاف نہ ہوا کہ آخر اس مزار پر جانے کا مقصد کیا تھا اور وہ آنسو کس لیے تھے. مجھے یاد ہے میں بچپن میں اکثر یہی سوچا کرتا. اپنی زندگی میں ابا جان نے مجھے شاید ہی کوئی ایسا موقع دیا ہوگا جس سے میں ان کی شفقت یا اس الفت کا اندازہ لگا سکتا جو انہیں میری ذات سے تھی. والدین بچوں کو اکثر پیار سے بھینچا کرتے ہیں، انہیں گلے سے لگاتے ہیں، انہیں چومتے ہیں، مگر مجھے ان کے خد و خال سے کبھی اس قسم کی شفقت پدری کا احساس نہ ہوا. بظاہر وہ کم گو اور سرد مہر سے دکھائی دیتے تھے. مجھے کبھی گھر میں منہ لٹکائے ادھر ادھر بھاگتے دیکھ کر مسکراتے تو مربیانہ انداز سے، گویا کوئی انہیں مجبوراً مسکرانے کو کہہ رہا ہو. اور اکثر اوقات تو میں انہیں اپنی آرام کرسی یا چارپائی پر آنکھیں بند کیے ہوئے اپنے خیالات میں مستغرق پاتا. اس سے یہ اندازہ اخذ کرنا کہ انہیں مجھ سے محبت نہ تھی سراسر غلط ہے. ان کی محبت کے اظہار میں ایک اپنی طرز کی خاموشی تھی جس میں عنفوان شباب کے وقتی ہیجان کا فقدان تھا، یا اس کی نوعیت فکری یا تخیلی تھی جس تک پہنچنے کی اہلیت میرا ذہن نارسا نہ رکھتا تھا. بہرحال جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں ان سے محبت تھوڑی کرتا تھا اور خوف زیادہ کھاتا تھا. ہر گھر کی باتیں چھوٹی چھوٹی ہوا کرتی ہیں مگر ان سے گھر کے افراد کے کردار پر روشنی پڑتی ہے. بعض اوقات والدین میں اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں تنازع بھی ہو جایا کرتا ہے. اسی طرح ابا جان اور اماں جان میں میری وجہ سے کئی بار تکرار ہو جاتی. مثلا اماں جان کو میرے متعلق ہر گھڑی یہی فکر دامن گیر رہتا کہ جب کبھی میں اکیلا کھانا کھاؤں پیٹ بھر کر نہیں کھاتا، اس لیے وہ ہمیشہ مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کرتی. یہاں تک کہ میں 8-9 برس کا ہو گیا لیکن پھر بھی مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھانے کی عادت نہ پڑی. ابا جان اس بات پر بار بار ناراض ہوتے کہ تم اسے بگاڑ رہی ہو. اگر یہ جوان ہو کر بھی خود کھانا نہ کھا سکا تو کیا ہوگا. ہم لوگ رات کو اکثر خشکا چاول کھایا کرتے تھے، لہٰذا اب یوں ہوتا کہ بطور احتیاط چمچہ میری پلیٹ کے قریب رکھ دیا جاتا مگر کھانا اماں جان ہی کھلاتی. ابا جان کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ دبے پاؤں زنانے میں آیا کرتے، اس طرح کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پاتی. بہرحال جب بھی اماں جان مجھے کھلا رہی ہوتی تو ان کا دھیان باہر ہی رہتا اور جو ہی وہ ابا جان کے قدموں کی ہلکی سی آہٹ سنتی تو اپنا ہاتھ پھرتی سے علیحدہ کر کے چمچہ میرے آگے رکھ دیتی اور میں خود کھانے میں مشغول ہو جاتا. مجھے یقین ہے کہ ابا جان کئی مرتبہ اس کا سراغ لگا چکے تھے لیکن وہ اپنی مخصوص مسکراہٹ کے بعد چلے جایا کرتے. میں بچپن میں بہت شریر تھا، پڑھائی سے بھی کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، اس لیے اماں جان سے مار کھانا میرا معمول بن چکا تھا. اماں جان بچوں کی پرورش کے سلسلے میں ایک ایسے اصول کی پابند تھیں جو نہایت سخت تھا. وہ اکثر کہا کرتی کہ اولاد کو کھانے کو دو سونے کا نوالا لیکن دیکھو قہر کی نظر سے. اسی اصول کے پیش نظر گو میں ان کے ہاں 12 برس کے شدید انتظار کے بعد پیدا ہوا. مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے مجھے کبھی ایسی شفقت یا محبت کا اظہار کیا ہو جس سے
جس کی توقع بچے اپنی ماؤں سے رکھتے ہیں۔ البتہ میں نے اتنا سن رکھا ہے کہ وہ جب کبھی بھی مجھے پیار کرتیں میری نیند کے عالم میں کرتیں تاکہ مجھے علم نہ ہو سکے۔ شاید اسی لیے بچپن میں میرے ذہن میں یہ خیال بھی گزرا کرتا کہ میری ماں دراصل میری حقیقی ماں نہیں بلکہ ستیلی ماں ہے۔ بہرحال ابا جان سے بہت کم مار کھائی ہے۔ میرے لیے ان کی جھڑکی کافی ہوا کرتی۔ گرمیوں میں دوپہر کے وقت دھوپ میں ننگے پاؤں پھرنے پر مجھے کئی بار کوسا گیا۔ ابا جان جب کبھی برہم ہوتے تو ان کے منہ سے ہمیشہ یہی الفاظ نکلتے: احمق آدمی، بے وقوف۔ ان سے کبھی مار کھانے کا اتفاق ہوا تو اس کی وجہ نوکروں کو برا بھلا کہنا یا جھوٹ بولنا تھی۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ اگر ابا جان نے میری کسی شرارت پر مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اماں جان بیچ میں آ کھڑی ہوئیں اور انہیں روک دیا، یا اگر اماں جان نے مجھے ضرورت سے زیادہ پیٹا تو ابا جان خفا ہوئے کہ بچے کو اس بے دردی سے نہیں مارنا چاہیے۔ ایک دفعہ میں آنکھوں پر پٹی باندھے اماں جان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا کہ ٹھوکر لگی اور منہ کے بل گر پڑا، جس کی وجہ سے ہونٹ کٹ گیا اور منہ سے خون جاری ہو گیا۔ اتفاق سے اسی لحظہ ابا جان زنانے میں داخل ہوئے اور اچانک میرے منہ سے یوں خون بہتا دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ ہم گھر میں شور نہ مچا سکتے تھے۔ اگر میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ باہر دالان میں کبھی کرکٹ کھیل رہا ہوتا تو ہمیں حکم ملتا کہ یہاں مت کھیلو، اور ہم منہ لٹکائے وہاں سے چل دیتے۔ لیکن بعض اوقات وہ ہمارے کھیل میں خود بھی شریک ہو جایا کرتے۔ ہمارے ہاتھ ان کی طرف گیند پھینکتے پھینکتے تھک جاتے، مگر وہ بلہ تھامے ٹھپ ٹھپ کرتے رہتے۔ ایک دفعہ وہ اندر بیٹھے تھے، میں نے ہٹ جو لگائی تو گیند دروازے کے شیشے کو توڑتی ان کے کمرے میں جا گری۔ اس دن سے ہمیں کرکٹ کھیلنے کی ممانعت کر دی گئی۔ کئی بار کھلی بہار میں جب میں کوٹھے پر پتنگ اڑا رہا ہوتا تو وہ دبے پاؤں اوپر آ جاتے اور میرے ہاتھ سے پتنگ لے کر خود اڑانے لگتے، مگر مجھے یاد ہے کہ انہوں نے جب بھی کسی اور پتنگ سے پیچ لڑایا تو ہمیشہ ہماری پتنگ ہی کٹی۔ ایک مرتبہ میں ابا جان اور اماں جان کے ساتھ سیالکوٹ بھی گیا۔ تب دادا جان باقاعدہ حیات تھے، وہ بہت ضعیف ہو چکے تھے اور اپنے کمرے میں ہمیشہ چارپائی پر بیٹھے رہتے۔ میں ان کے پاس جاتا تو آنکھوں کو اپنے ہاتھ کا سایہ دے کر مجھے دیکھتے اور پوچھتے کہ کون ہے۔ جب میں اتنا بتاتا کہ میں جاوید ہوں تو ہنس پڑتے، تاک میں سے ایک ٹین کا ڈبہ اٹھاتے اور اس میں سے برفی نکال کر مجھے کھانے کو دیتے۔ جب عید کا چاند دکھائی دیتا تو گھر میں بڑی چہل پہل ہو جاتی۔ میں عموماً ابا جان کو عید کا چاند دکھایا کرتا تھا۔ وہ مجھے نہانے سے سخت نفرت تھی، لیکن اس شب گرم پانی سے اماں جان مجھے نہلاتی اور میں بڑے شوق سے نہاتا۔ نئے کپڑے یا جوتوں کا نیا جوڑا سرہانے رکھ کر سوتا۔ صبح اٹھ کر نئے کپڑے پہنے جاتے، عیدی ملتی، کمخاب کی ایک اچکن جس کے نقرئی بٹن تھے مجھے ہر عید پر اماں جان پہنایا کرتی۔ سر پر تلے کی ٹوپی پہنتا اور مجھے کلائی پر باندھنے کے لیے ایک سونے کی گھڑی بھی دی جاتی جو افغانستان کے بادشاہ نادر شاہ نے میرے لیے تحفے کے طور پر بھیجی تھی۔ سچ دھج کر میں ابا جان کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا، ان کی انگلی پکڑے شاہی مسجد میں داخل ہوتا اور ان کے ساتھ عید کی نماز ادا کرتا۔ نماز سے فارغ ہو کر ہم گھر آتے۔ ابا جان کی عادت تھی کہ وہ عید کے روز سویوں پر دہی ڈال کر کھایا کرتے تھے۔ سارا دن انہیں ملنے والوں کا تانتا بندھا رہتا اور دن کھاتے پیتے ہنستے کھیلتے گزر جاتا۔ مجھے وہ دن بھی خوب یاد ہے جب میں پہلی بار اسکول گیا۔ میری عمر کوئی 5-5.5 برس کی ہوگی۔ اماں جان بہت فکر مند تھیں کہ میں سارا دن گھر سے دور کیسے رہ سکوں گا۔ ابا جان انہیں دلاسا دیتے رہے، لیکن ساتھ خود بھی علی بخش سے پوچھتے کہ جاوید کو لینے کوئی نہیں گیا۔ چھٹی ہونے پر جب میں گھر آیا تو اماں جان برآمدے میں کھڑی میری راہ تک رہی تھیں۔ ابا جان بھی اپنے کمرے سے اٹھ کر آ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہیں اداس تو نہیں ہو گئے تھے۔ بعد میں اسکول جانا ایک معمول بن گیا۔ ابا جان کو گانا سننے کا شوق تھا اور اچھے گانے والوں کو جب کبھی گھر بلوا کر ان سے اپنا یا اوروں کا کلام سنتے تو مجھے بھی پاس بٹھا لیا کرتے۔ فقیر نجم الدین مرحوم ابا جان کو اکثر
ستار یا طاؤس بجا کر سنایا کرتے تھے۔ خود ابا جان کو جوانی میں ستار بجانے کا شوق رہ چکا تھا، لیکن جب وہ اعلیٰ تعلیم کی حاصل کرنے کے لیے یورپ گئے تو اپنی ستار کسی دوست کو دے گئے۔ 1931 میں جب گول میز کانفرنس میں شمولیت کے لیے ابا جان انگلستان گئے تو اس وقت میری عمر کوئی 7 برس کے لگ بھگ تھی۔ میں نے انہیں ایک اونٹ پٹانگ سا خط لکھا اور خواہش ظاہر کی کہ جب وہ واپس تشریف لائیں تو میرے لیے گراموفون لیتے آئیں۔ گراموفون تو وہ لے کر نہ آئے، لیکن میرا انہیں انگلستان میں لکھا ہوا خط اس نظم کی شان نزول کا باعث بنا جو شروع ہوتی ہے: دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اماں جان کی بڑی آرزو تھی کہ ابا جان تمام دن گھر پر پڑے رہنے کی بجائے کہیں ملازمت کر لیں۔ یہ سن کر ابا جان عموماً مسکرا دیا کرتے، اور یہ حقیقت ہے کہ بچپن میں میں نے بھی اس مہمے کو سلجھانے کی بارہا کوشش کی کہ میرے ابا جان کام کیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی اجنبی مجھ سے یہ سوال پوچھ بیٹھتا تو میں خاموش ہو جاتا، کیونکہ میں خود نہ جانتا تھا۔ اسی طرح اماں جان اس بات پر بھی مصر رہتی کہ کرایہ کا مکان چھوڑ کر اپنا گھر بنوائیے۔ ان ایام میں ہم میکلوڈ روڈ پر رہا کرتے تھے۔ چند سالوں بعد اماں جان کے گھر کے اخراجات سے بچائے ہوئے روپوں سے زمین خریدی گئی اور جاوید منزل کی تعمیر شروع ہوئی۔ زمین اور مکان اماں جان کے نام تھے اور انہی کی ملکیت تھے۔ بہرحال جب تعمیر مکمل ہو گئی تو ہم میو روڈ پر اٹھ آئے، لیکن اماں جان نئے گھر میں بیمار گاڑی پر ہی لائی گئیں، کیونکہ ان دنوں وہ سخت علیل تھیں۔ انہیں چارپائی پر لٹائے اندر لایا گیا۔ دوسرے دن ابا جان جب انہیں دیکھنے کے لیے زنانے میں آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں کچھ کاغذات اٹھا رکھے تھے۔ آپ نے اماں جان سے کہا کہ اس مکان کو جاوید کے نام ہبہ کر دو، لیکن اماں جان نہ مانتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ مجھے کیا معلوم یہ لڑکا بڑا ہو کر کیسا نکلے، میں انشاءاللہ جلد صحت یاب ہو جاؤں گی، آپ کسی قسم کا فکر نہ کریں۔ لیکن ابا جان نے انہیں آگاہ کیا کہ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس پر انہوں نے ہبہ نامے پر دستخط کر دیے۔ یوں جاوید منزل میرے نام منتقل ہو گئی۔ ابا جان نے کرایہ نامہ بھی تحریر کیا، جس کی روح سے آپ میرے کرایہ دار کی حیثیت سے اس گھر میں رہنے لگے۔ آپ سامنے کے 3 کمروں کی میں رہائش کا کرایہ ہر ماہ کی 21 تاریخ کو ادا کرتے تھے۔ نئے گھر میں قدم رکھنے کے تیسرے یا چوتھے روز اماں جان پر اچانک غشی کا عالم طاری ہو گیا۔ کوئی 5 بجے شام کے قریب جب مجھے ان کے پاس لے جایا گیا تو وہ بستر پر بے ہوش پڑی تھیں۔ میں نے ان کے حلق میں شہد ٹپکایا اور روتے ہوئے کہا کہ اماں جان میری طرف دیکھیے۔ انہوں نے آنکھیں کھول دیں، لہجہ بھر کے لیے میری طرف دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اسی شام انہوں نے غشی کے عالم میں دائی اجل کو لبیک کہا اور رات کو دفن کر دی گئی۔ ان کی وفات کے وقت میری عمر 10 برس تھی اور منیرہ کی 4 برس۔ اماں جان کے انتقال کے بعد ہم دونوں بچے ابا جان کے زیادہ قریب آ گئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت اماں جان فوت ہوئیں تو ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے روتے ہوئے ابا جان کے کمرے کی طرف گئے۔ وہ حسب معمول اپنی چارپائی پر نیم دراز تھے، کیونکہ ان دنوں خود بھی بیمار رہتے تھے۔ گلا بیٹھ چکا تھا اور صاف بول نہ سکتے تھے۔ میں اور منیرہ ان کے دروازے تک پہنچ کر ٹھٹک سے گئے۔ یوں روتے کھڑا دیکھ کر انہوں نے انگلی کے اشارے سے ہمیں قریب آنے کو کہا، اور جب ہم ان کے نزدیک پہنچے تو ایک پہلو میں مجھے اور دوسری میں منیرہ کو بٹھا لیا۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ پیار سے ہمارے کندھوں پر رکھ کر قدرے کرختگی سے مجھ سے گویا ہوئے، تمہیں یوں رونا چاہیے، یاد رکھو تم تو مرد ہو اور مرد کبھی نہیں رویا کرتے۔ اس کے بعد اپنی زندگی میں پہلی بار انہوں نے ہم دونوں بہن بھائیوں کی پیشانیوں کو باری باری چوما۔ اماں جان کی بے وقت موت نے ابا جان کو پئی مردہ کر دیا، لیکن اب وہ ہم دونوں بچوں کا بے حد خیال رکھنے لگے۔ ہمیں حکم تھا کہ ان سے مل کر اسکول جایا کریں۔ جانے سے پہلے اور آنے کے بعد وہ ہم دونوں کی پیشانیوں پر بوسہ دیا کرتے، مگر مجھے اس بوسے میں شفقت کی بجائے ہمیشہ معمول کی جھلک دکھائی دیتی، گویا وہ ہمیں اس لیے چومتے ہیں کہ انہیں ہم دونوں
کہ کہیں ہم دونوں یہ تصور نہ کر لیں کہ ہمیں ابا جان کی محبت میسر نہیں ہے۔ بہرحال منیرہ کو ان کا قرب حاصل تھا اور وہ رات کو عموماً انہی کے بستر میں سو جایا کرتی۔ اس کی ہر خواہش بغیر کسی حیل و حجت کے پوری کر دی جاتی۔ اگر میں کبھی اسے جھڑکتا یا مار بیٹھتا تو میری شامت آ جاتی۔ انہیں ہم دونوں بہن بھائیوں کے جھگڑے پر بہت رنج ہوتا تھا۔ وہ اپنے احباب سے اکثر مایوسانہ انداز میں کہا کرتے کہ یہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اور احباب کے یہ کہنے کے باوجود کہ جس گھر میں بچے ہوں وہاں لڑائی جھگڑا ہوا ہی کرتا ہے، ان کی تسلی نہ ہوتی۔ مجھ سے بارہا جل کر کہا کرتے، تمہارا دل تو پتھر کا ہے، تم بڑے سنگ دل ہو، اتنا نہیں جانتے کہ اس بہن کے سوا تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اماں جان کی وفات کے کچھ عرصہ بعد وہ مجھے اس خیال سے اپنے ہمراہ بھوپال لے گئے کہ ان کی عدم موجودگی میں منیرہ سے لڑتا نہ رہوں۔ ہم بھوپال میں کوئی 2-1 ماہ ٹھہرے۔ وہاں ڈاکٹر باسط ابا جان کے معالج تھے اور ان کے گلے کا علاج برقی شعاؤں سے کرتے تھے۔ مجھے روز پڑھانے کے لیے ایک استاد بھی شیش محل آیا کرتے۔ شیش محل کے قریب ایک جھیل کے کنارے میں ڈاکٹر باسط کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا۔ ڈاکٹر باسط کا گھر شیش محل کے مقابل تھا اور اس کے سامنے غالباً ایک وسیع میدان تھا۔ بہرحال بھوپال میں میرا بیشتر وقت ابا جان کی نگاہوں کے سامنے ہی گزرتا تھا۔ رات کو کھانے کی میز پر مجھے سکھایا کرتے کہ چمچہ اس طرح پکڑنا چاہیے اور کانٹا یوں۔ میں فطرتاً کچھ شرمیلا واقع ہوا تھا، اس لیے جب کبھی انہیں لوگ وہاں ملنے آتے یا وہ لوگوں کے ہاں جاتے تو مجھ سے ہمیشہ کہا کرتے کہ لوگوں کے سامنے خاموش بیٹھ رہنے کی بجائے ان سے بات چیت کرنی چاہیے۔ بھوپال سے واپسی پر ہم چند دنوں کے لیے دہلی ٹھہرے۔ وہاں ابا جان بذات خود مجھے تاریخی مقامات کی سیر کرانے کے لیے لے گئے۔ پہلے لال قلعہ دیکھا، پھر نظام الدین اولیاء گئے اور پھر نئی دہلی سے ہوتے ہوئے قطب مینار پہنچے۔ میرا دل چاہا کہ قطب مینار کے اوپر چڑھ جاؤں اور میں نے ابا جان کو اب ساتھ آنے کے لیے کہا، مگر وہ بولے تم جاؤ، میں اتنی بلندی پر نہیں چڑھ سکتا، اور جب اوپر پہنچو تو نیچے کی طرف مت دیکھنا، کہیں دہشت سے گر نہ پڑو۔ بالآخر ہم لاہور واپس آ گئے۔ گرمیوں میں ابا جان باہر سوتے اور میری چارپائی ان کے قریب ہوا کرتی۔ رات گئے تک وہ جاگتے رہتے کیونکہ انہیں عموماً رات کو تکلیف ہوتی تھی، اور جب شیر کی آمد ہوتی تو ان کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہو جایا کرتی۔ چہرے پر تغیر رونما ہو جاتا، بستر پر کروٹیں بدلتے، کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتے، کبھی گھٹنوں میں سر دے دیتے۔ اکثر اوقات وہ رات کے 2 یا 3 بجے علی بخش کو تالی بجا کر بلاتے اور اس سے اپنی بیاض اور قلم دوات لانے کو کہتے۔ جب وہ لے آتا تو بیاض پر اشعار لکھ دیتے۔ اشعار لکھ چکنے کے بعد ان کے چہرے پر آہستہ آہستہ سکون کے آثار نمودار ہو جاتے اور وہ آرام سے لیٹ جاتے۔ ابا جان کی عادت سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر بستر کے ایک طرف سونے کی تھی۔ اس حالت میں ان کا ایک پاؤں اکثر ہلتا رہتا، جس سے دیکھنے والا یہ اندازہ لگا سکتا کہ وہ ابھی سوئے نہیں بلکہ کچھ سوچ رہے ہیں۔ لیکن جب وہ گہری نیند سو جاتے تو خراٹے لیا کرتے اور نہایت بھیانک قسم کی آوازیں نکلتی۔ کئی بار میں ان کے خراٹوں سے ڈر جایا کرتا۔ ابا جان کو میں نے 20 مرتبہ خود بخود مسکراتے یا روتے دیکھا ہے۔ جب کبھی تنہائی میں بیٹھے اپنا کوئی شعر گنگناتے تو ان کا بے جان سا ہاتھ عجیب تغافل کے عالم میں اٹھتا اور ہوا میں گھوم کر اپنی جگہ پر آ گرتا۔ ساتھ ہی ان کے سر کو ہلکی سی جنبش ہوتی۔ صبح کی نماز بہت کم چھوڑتے تھے۔ گرمیوں میں باہر رکھے ہوئے تخت پر ہی نیت باندھ دیتے۔ دھوتی اور بنیان زیب تن ہوتی اور سر پر تولیہ رکھ لیتے۔ ان کے کمرے کی حالت پریشان سی رہتی تھی۔ دیواریں گرد و غبار سے اٹی ہوتیں، بستر ان کی دھوتی اور بنیان کی طرح میلا ہو جاتا، مگر انہیں بدلوانے کا خیال نہ آتا۔ منہ دھونے اور نہانے سے گھبراتے، اور اگر کبھی مجبوراً باہر جانا پڑتا تو کپڑے بدلتے وقت سر داہیں بھرا کرتے۔ وہ فطرتاً سست تھے، اس لیے اگر کہیں وقت کی پابندی ہوتی تو انہیں ہمیشہ دیر ہو جایا کرتی۔ ویسے چارپائی پر نیم دراز پڑے رہنے میں بہت خوش رہتے۔ کئی بار دوپہر کا کھانا کسی کتاب میں منہمک ہونے کی وجہ سے بھول جایا کرتے، اور جب وہ کتاب ختم ہو جاتی تو علی بخش کو بلوا کر معصومانہ انداز میں پوچھتے، کیوں بھائی، میں نے کھانا کھا لیا ہے؟ شام کو گھر کے دالان ہی میں 2-1 چکر کاٹ لیا کرتے۔
اس کے سوا ان کی زندگی میں بظاہر کامل جمود تھا۔ اماں جان کی وفات کے بعد ابا جان نے خضاب لگانا ترک کر دیا تھا۔ ایک دن میں نے ان سے اثر نو خضاب شروع کرنے کو کہا تو مسکرا کر بولے، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں۔ میں نے پھر کہا، لیکن ابا جان ہم تو آپ کو جوان دیکھنا چاہتے ہیں۔ شاید اس خیال سے کہ بچے میرے سفید بالوں کو دیکھ کر مجھے ضعیف سمجھنے لگے ہیں، انہوں نے پھر سے خضاب لگانا شروع کر دیا، مگر چند ہی مہینوں بعد پھر چھوڑ دیا اور میری ہمت نہ پڑی کہ انہیں دوبارہ خضاب شروع کرنے کو کہوں۔ مجھے مصوری سے بھی دلچسپی تھی، لیکن ابا جان کو میرے اس شوق کا علم نہ تھا۔ ایک مرتبہ میں نے ایک تصویر بنائی جو اتفاق سے خاصی اچھی بن گئی۔ ان دنوں تایا جان سیالکوٹ سے لاہور آئے ہوئے تھے اور ہمارے ہاں مقیم تھے۔ تایا جان خود انجینئر تھے، لیکن جب انہوں نے میری بنائی ہوئی تصویر دیکھی تو بے حد خوش ہوئے۔ فوراً تصویر ہاتھ میں لے کر ابا جان کو دکھانے چلے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گیا۔ ابا جان کو پہلے تو یقین نہ آتا تھا کہ یہ تصویر میں نے بنائی ہے، لیکن جب انہیں یقین آ گیا تو میری حوصلہ افزائی کرنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد انہوں نے فرانس، اطالیہ اور انگلستان سے میرے لیے خاص طور پر آرٹ کی کتب منگوائیں۔ انہیں خیال تھا کہ دنیا کے بہترین مصوروں کے شاہکار کو دیکھ کر مصوری کے لیے میرا شوق بڑھے گا، لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔ جب میری نگاہ سے مصوری کے شاہکار گزرے تو میں نے اس خیال سے ہمت ہار دی کہ اگر میں ساری عمر بھی کوشش کروں تو ایسی خوبصورت تصاویر نہیں بنا سکتا۔ ابا جان کی تمنا تھی کہ میں تقریر کرنا سیکھوں۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ میں کشتی لڑا کروں۔ چنانچہ اس سلسلے میں میرے لیے گھر میں ایک اکھاڑا بھی کھدوا دیا گیا۔ وہ اکثر کہا کرتے کہ اکھاڑے کی مٹی میں ڈنڈ پیلنا یا لنگوٹی باندھ کر لیٹ رہنا صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ پھر بڑی عید کے روز مجھے ہمیشہ تلقین کیا کرتے کہ بکرے کے ذبح ہوتے وقت میں وہاں موجود رہوں، لیکن ان کا اپنا یہ حال تھا کہ کسی قسم کا خون بہتے نہ دیکھ سکتے تھے۔ ابا جان میں قوت برداشت کی انتہا تھی، مگر جب ایک مرتبہ کسی سے ناراض ہو جاتے تو پھر ساری عمر اس کا چہرہ دیکھنے کے روادار نہ ہوتے۔ ابا جان کے عقیدت مندوں میں ایک حجازی عرب بھی تھے جو کبھی کبھار انہیں قرآن مجید پڑھ کر سنایا کرتے۔ میں نے بھی ان سے قرآن مجید پڑھا ہے۔ ان کی آواز بڑی پیاری تھی۔ ابا جان جب بھی ان سے قرآن مجید سنتے مجھے بلا بھیجتے اور اپنے پاس بٹھا لیتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے سورۃ مزمل پڑھی تو آپ اتنا روئے کہ تکیہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ جب وہ ختم کر چکے تو آپ نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور مرتعش لہجے میں بولے، تمہیں یوں قرآن پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح مجھ سے ایک مرتبہ مسدس عالی پڑھنے کو کہا، اور خاص طور پر وہ بند جب قریب بیٹھے ہوئے میاں محمد شفیع نے دہرایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، تو آپ سنتے ہی آبدیدہ ہو گئے۔ میں نے اماں جان کی موت پر انہیں آنسو بہاتے نہ دیکھا تھا، مگر قرآن مجید سنتے وقت یا اپنا کوئی شعر پڑھتے وقت یا رسول اللہ کا اسم مبارک کسی کی نوک زبان پر آتے ہی ان کی آنکھیں بھر آیا کرتی۔ مجھے کہانیوں کی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ باغ و بہار، قصہ چہار درویش، حاتم طائی، طلسم ہوشربا اور عبدالحلیم شرر کے سب ناول پڑھ ڈالے تھے۔ 7ویں جماعت کے امتحان کے قریب میرے ہاتھ الف لیلا لگ گئی، اور اس کتاب سے میں اس قدر مسحور ہوا کہ رات گئے تک اسے پڑھتا رہتا۔ امتحان سر پر آ گئے، لیکن میں نے الف لیلا کو نہ چھوڑا، بلکہ رات کو امتحان کی تیاری کرنے کی بجائے الف لیلا پڑھتا رہتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 7ویں جماعت کے امتحان میں ناکام رہ گیا۔ جب ابا جان کو علم ہوا کہ میں الف لیلا میں منہمک ہونے کی وجہ سے امتحان میں ناکام رہا ہوں تو برہم نہ ہوئے۔ کہنے لگے، اگر تم امتحان میں کامیاب ہو جانے کے بعد الف لیلا پڑھتے تو تمہیں اور بھی لطف آتا۔ ابا جان کو معلوم تھا کہ مجھے بڑی بڑی شخصیتوں کے آٹوگراف لینے کا شوق ہے، کہ وہ میری اس عادت کو نہ تو برا سمجھتے تھے اور نہ سراہتے۔ لیکن ایک شام انہوں نے مجھے خاص طور پر بلوا کر کہا کہ ہمارے یہاں ایک مہمان آ رہے ہیں، جب وہ آ کر بیٹھ جائیں تو تھوڑی دیر بعد میں کمرے میں داخل ہوں اور ان سے آٹوگراف لینے کی استدعا کروں۔ چنانچہ جب مہمان تشریف لے آئے تو میں ان کے حکم کے مطابق کمرے میں داخل ہوا۔ ابا جان کے پاس ایک دبلے پتلے مگر نہایت خوش پوش شخص بیٹھے تھے۔
ان کی نگاہوں میں عقاب ایسی پھرتی تھی، اور ان کے ساتھ سفید کپڑوں میں ملبوس ایک دبلی پتلی خاتون بھی تھیں۔ ابا جان نے ان سے میرا تعارف کرایا اور میں نے آٹوگراف کی کتاب آگے بڑھا دی۔ مہمان نے مجھ سے انگریزی میں پوچھا، کیا تم بھی شعر کہتے ہو؟ میں نے کہا جی نہیں۔ اس پر انہوں نے سوال کیا، تو پھر تم بڑے ہو کر کیا کرو گے؟ میں خاموش رہا۔ وہ ہنستے ہوئے ابا جان سے مخاطب ہوئے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ یہ جواب نہیں دے گا، ابا جان بولے، کیونکہ یہ اس دن کا منتظر ہے جب آپ اسے بتائیں گے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ میری آٹوگراف کی کتاب پر دستخط کر دیے گئے۔ یہ میری خالق پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور محترمہ فاطمہ جناح سے پہلی ملاقات تھی۔ تب قائد اعظم کو پنجاب میں زیادہ لوگ نہ جانتے تھے اور مسلم عوام پاکستان کے تصور سے ابھی روشناس نہ ہوئے تھے۔ بہرحال میں نے اس مختصر سے عرصے میں یہ اندازہ لگا لیا کہ ابا جان ان کی کس قدر عزت کرتے ہیں۔ آخری ایام میں ابا جان کی نظر بہت کمزور ہو گئی تھی، اس لیے مجھے حکم تھا کہ انہیں ہر روز صبح اخبار پڑھ کر سنایا کروں۔ اگر کسی لفظ کا تلفظ غلط ادا کر جاتا تو بہت خفا ہوتے۔ اسی طرح رات کو میں انہی کی کوئی غزل گا کر بھی سنایا کرتا۔ ان دنوں مجھے ان کی صرف ایک ہی غزل یاد تھی، گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر۔ ابا جان کے سامنے وہ غزل پڑھنا میرے لیے ایک عذاب ہوا کرتا۔ اگر کوئی شعر غلط پڑھ جاتا تو وہ ناراض ہوتے اور کہتے شعر پڑھ رہے ہو یا نثر۔ ابا جان سے لوگ گھر پر ہی ملنے آتے۔ ہر شام احباب کی محفل جمع کرتی۔ ان کی چارپائی کے گرد بہت سی کرسیاں رکھی ہوتی اور لوگ ان پر آ کر بیٹھ جایا کرتے۔ آپ چارپائی پر لیٹے ان سے باتیں کرتے رہتے اور ساتھ ساتھ حقہ بھی پیتے جاتے۔ رات کا کھانا نہ کھاتے تھے، صرف کشمیری چائے پینے پر اکتفا کرتے۔ رات گئے تک علی بخش ان کے پاؤں دباتا، اور اگر میں کبھی دبانے بیٹھتا تو منع کر دیتے اور کہتے تم ابھی چھوٹے ہو، تھک جاؤ گے۔ مجھے خاص طور پر حکم تھا کہ جب بھی ان کے پاس لوگ بیٹھے ہوں اور کوئی بحث مباحثہ ہو رہا ہو تو میں وہاں ضرور موجود رہوں، لیکن مجھے ان کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہ ہوا کرتی کیونکہ وہ میری سمجھ سے بالا تر ہوتی۔ سو میں عموماً موقع پا کر وہاں سے کھسک جایا کرتا، جس پر انہیں بہت رنج ہوتا اور اپنے احباب سے کہتے یہ لڑکا نہ جانے کیوں میرے پاس بیٹھنے سے گریز کرتا ہے۔ دراصل اب وہ تنہائی بھی محسوس کرنے لگے تھے اور اکثر اوقات افسردگی سے کہا کرتے سارا دن یہاں مسافروں کی طرح پڑا رہتا ہوں، میرے پاس آ کر کوئی نہیں بیٹھتا۔ آخری رات ان کی چارپائی گول کمرے میں بچھی تھی۔ عقیدت مندوں کا جم گھٹا تھا۔ کوئی 9 بجے کے قریب میں اس کمرے میں داخل ہوا تو پہچان نہ سکے۔ پوچھا کون ہے؟ میں نے جواب دیا میں جاوید ہوں۔ ہنس پڑے اور بولے جاوید من کر دکھاؤ تو جانے۔ پھر اپنے قریب بیٹھے ہوئے چودھری محمد حسین سے مخاطب ہوئے، چودھری صاحب اسے جاوید نامے کے آخر میں وہ دعا خطاب جاوید ضرور پڑھوا دیجیے گا۔ اس رات ہمارے ہاں بہت سے ڈاکٹر آئے ہوئے تھے۔ ہر کوئی ہراساں دکھائی دیتا تھا کیونکہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ آج کی رات مشکل سے کٹے گی۔ کوٹھی کے صحن میں کئی جگہوں پر 2-2 3-3 کی ٹولیوں میں لوگ کھڑے باہم سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ابا جان سے ڈاکٹروں کی یہ رائے مخفی رکھی گئی، مگر وہ بڑے تیز فہم تھے۔ انہیں اپنے احباب کا بکھرا ہوا شیرازہ دیکھ کر یقین ہو گیا تھا کہ بساط عنقریب الٹنے والی ہے۔ اس کے باوجود وہ اس رات معمول سے زیادہ حشاش بشاش نظر آتے تھے۔ مجھے بھی حالات سے آگاہ نہ کیا گیا، اس لیے میں معمول کے مطابق اپنے کمرے میں جا کر سو رہا، مگر صبح طلوع آفتاب سے پیشتر مجھے علی بخش نے آ کر جھنجھوڑا اور چیختے ہوئے کہا جاؤ دیکھو تمہارے ابا جان کو کیا ہو گیا ہے۔ نیند اچانک میری آنکھوں سے کافور ہو گئی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ گھر کے مختلف حصوں سے کراہنے اور سسکیاں بھرنے کی بچھی ہوئی آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ میں اپنے بستر سے اس خیال سے نکلا کہ جا کر دیکھوں تو صحیح کہ انہیں کیا ہو گیا ہے۔ جب میں اپنے کمرے سے گزرتا ہوا ملکہ کمرے میں پہنچا تو منیرہ تخت پر اکیلی بیٹھی اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ مجھے ابا جان کے کمرے کی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ لپکی، میری طرف لپکی اور میرے بازو سے چمٹ گئی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ میرے ساتھ چل رہی تھی۔ ہم دونوں ان کے کمرے کے دروازے تک پہنچ کر رخ سے گئے۔
میں نے دہلیز پر کھڑے کھڑے اندر جھانکا. ان کے کمرے میں کوئی بھی نہ تھا. کھڑکیاں کھلی تھیں اور وہ چارپائی پر سیدھے لیٹے تھے. ان کی گردن تک سفید چادر سے انہیں ڈھانپا گیا تھا جو کبھی کبھار ہوا کے جھونکے سے ہل جاتی. ابا جان کی آنکھیں بند تھیں. چہرہ قبلے کی طرف تھا. مونچھوں کے بال سفید ہو چکے تھے اور سر کے بالوں کے کناروں پر میرے کہنے سے آخری بار لگائے ہوئے خضاب کی ہلکی سی سیاہی موجود تھی. منیرا کی ٹانگیں دہشت سے کانپ رہی تھیں. اس نے میرے بازو کو بہت زور سے پکڑ رکھا تھا اور مجھے اس کی سسکیوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، مگر میں کوشش کے باوجود بھی رو نہ سکتا تھا. مجھے خوف تھا کہ اگر میں رو دیا تو وہ ابھی اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنی انگلی کے اشارے سے ہم سے قریب آنے کو کہیں گے، اور جب ہم ان کے قریب پہنچ جائیں گے وہ اپنے ایک پہلو میں مجھے اور دوسرے پہلو میں منیرا کو بٹھا لیں گے. پھر اپنے دونوں ہاتھ پیار سے ہمارے کندھوں پر رکھ کر قدرے کرختگی سے مجھ سے کہیں گے، تمہیں یوں نہ رونا چاہیے. یاد رکھو تم مرد ہو اور مرد کبھی نہیں رویا کرتے.